تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرنا چاہتے ہیں آج حیدر علی کے حوالے سے. حیدر علی نے پلان کیا ہے کہ وہ اب اسلام آباد کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے. وہ اس کیس کو خود دیکھیں گے. لیکن اس سب کے درمیان ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پر جو لوگ حیدر علی پر تنقید کر رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ پاکستان آ چکے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے بطور انسان ہمیں صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ اس وقت پر حیدر علی کی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. میں نے ابو العاصم بھی کہا تھا کہ ہم بطور انسانیت سے اتنا نیچے گر چکے کہ ہمیں یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ یار ہم کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، ہم کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے. بہت سارے لوگ ریلیجس میٹر کو پروان چڑھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ذات پات کو لے کر ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں. مطلب ہمیں خوشی ہونے لگتی کہ جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں. کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ جو شخص یہاں سے اپنے بچوں کے لیے کمانے گیا تھا جب وہ واپس آیا ہوگا تو اس نے گھر میں جب اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہوگا تو اسے کیسا لگا ہوگا؟ جب وہ گھر کے لیے روانہ ہوا ہوگا تو ایک طرف اس کا ذہن ہوگا کہ میری ماں بیمار ہے، اور جب میں گھر جا رہا ہوں تب بھی میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. میں اپنی ماں کو جا کر کیا بولوں گا کہ میں اب بھی اپنے بچے نہیں لایا؟ چلے بیوی کو تو ایک طرف رکھ دیں، ہم بیوی کی بات ہی نہیں کرتے، اس پہ تو لعنت ڈالیں. وہ ایک بد کردار عورت ہے جس کے یاروں کے چکر ختم ہی نہیں ہوتے. لیکن اس درمیان ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بچے جو اس کی بیٹی ہے وہ پس چکے اور برے طریقے سے. ان لوگوں کے لیے جو آزمائشیں کھڑی ہو گئی اب وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر ہم بطور انسان صرف اس چیز کو محسوس کریں کہ یار کسی کی زندگی کے اندر اتنا طوفان مچ چکا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اب بھی انڈیا میں جس طرح سے سیما کو سپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا جو اس کے سپورٹرز ہے کہ یار ان بچوں پر سیما کا کوئی رائٹ نہیں بنتا. وہ نت نئے ڈرامے کر کے کنٹروورشل چیزوں میں پڑھ کے اپنی زندگی جی رہی ہے عیاشی کے ساتھ، لیکن اس کے بچے جو نہ اسکول جا پا رہے. مطلب یہ تو وہ لوگ ہو گئے، ان بچوں کی داستان اس طرح کی ہے کہ وہ نہ بتا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. آخر کار وہ ایک ماں ہے اور وہ اس کیفیت میں اتنی چھوٹی عمر میں ہے کہ وہ اس کے غلط اور صحیح کو بھی نہیں جان سکتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے وہ لوگ کیوں اس کی سپورٹ پر کھڑ ہو کر یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جناب آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن کسی کے بچوں سے لوٹا دیں، وہ انہی کے لیے کمانے کے لیے باہر گیا تھا. میں نے ہمیشہ کہا کہ اس جگہ پر شاید آپ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ ہر ایک شخص کمانے کے لیے گھر سے چاہے وہ شہر کے اندر جائے یا شہر سے باہر جائے، لیکن خالصاً وہ اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے باہر نکلتا ہے کہ ان کے لیے کمانے جاتا ہے. یہ شخص پورا ملک چھوڑ کر باہر گیا، کتنی تکلیفوں میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک مزدور بندہ کس کیفیت میں وہاں وہ گزارتا ہوگا، کس طرح وہ زندگی گزارا ہوگا. جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ میری بیوی 4 بچوں سمیت یہاں سے بھاگ چکی ہے، اس کے لیے وہ قیامت کا منظر ہوگا. چلے وہ تو ایک طرف. اب جب وہ شخص یہ سب کچھ جھیل کر، رو کر، گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں واپس گھر جاتا ہے تو اس کی کیفیت کس طرح کی ہوگی کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میرے بچے آج گھر پر نہیں ہیں. اور اب بھی لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں اس بندے کا. یہ کتنی شرم کی بات ہے یار. آپ مطلب مذہب کو، ذات پات کو سب ایک طرف رکھ دیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے سوچئے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت سوز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انسانیت کے درجے سے نیچے گر چکے ہیں؟ یہ پیغام صرف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر سیما کو 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبر پر پہنچا دیا. اس کا مطلب وہ اسے سپورٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے اس کو ایک بھی شخص یہ بولنے والا نہیں ہے کہ بی بی آپ نے جو اپنی زندگی چننی تھی وہ تو آپ نے چن لی، لیکن اب جب آپ اس بدکاری میں ملوث ہو چکی ہیں، آپ نے اس کو کوئی جرم نہیں دیکھا کہ وہ ملکوں کی حدود توڑ کے گئی، وہ غیر قانونی طور پہ داخل ہوئے. الٹا جب بھی یہ بات کی جائے تو چند شرپسند عناصر جو اس کے سپورٹ میں ہوتے کہتے ہیں انجو کی بات کرو، انجو کی بات کرو. مطلب انہیں یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اگر ایک غلط اقدام ہوتا ہے تو دوسرا اس کے اوپر بڑھاوا دے کر بات کرتا ہے. اس درمیان وہ بچے اپنے ساتھ لے گئی اور وہ باپ اور وہ بچے سولی چڑھ گئے اس ٹائم پر. ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس پر کیا گزرتی ہوگی. اگر ایک لمحے کے لیے ہم خود کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں تو کس کیفیت سے وہ شخص گزرتا ہوگا. میرا ماننا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یار ہمیں انسانیت کو پروموٹ کرنا ہے. ہم لوگوں نے
یہ جو ریلیجیس میٹر کو لے کر آگ بھڑکائی جاتی ہے اسے ختم کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ دیکھیں سب ایک ساتھ اچھے سے رہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو شاید سندھ کے علاقوں کا نہیں پتہ، یہاں پر جتنا فریڈم ہندو برادری کو دیا جاتا ہے اور جتنے اچھے سے مسلمان ان کے ساتھ رہتے ہیں. آپ ہمارے پریویس ولاگس دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے آپ لوگوں کو آپ ہی کے برادری کے لوگوں کی زبانی سنوایا کہ وہ کس طرح یہاں زندگی گزارتے ہیں. برائے مہربانی ان چیزوں سے باہر نکل کر اس وقت پر صرف ایک مطالبہ کر دیجئے کہ اس کے باپ کو اس کے بچے مل جائیں، کیونکہ یہ بدکار عورت ہے، یہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، نہ یہ شوہر کی، نہ یہ بچوں کی، نہ ہی یہ آپ کی ہوگی. جب یہ اپنے وطن کی نہیں، اپنے مذہب کی نہیں، کس کی ہو سکتی ہے؟ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے آپ لوگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ سچی ہے؟ آپ لوگوں کا یہ گمان جل ٹوٹ جائے گا. یہ جس مقصد کے لیے انڈیا میں داخل ہوئی ہے، ہم بارہا بار آپ کو کہہ چکے ہیں کہ یہ گھنونی سازش لے کر انڈیا میں داخل ہوئی ہے، جس سے پاکستان انڈیا کے تعلقات، ہندو مسلمز کے تعلقات بہت برے طریقے سے متاثر ہوں گے. لیکن آپ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. لیکن خیر، ہمارا مقصد صرف اور صرف اس وقت پر یہ ہے کہ حیدر علی کو اس کے بچے مل جائیں. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.